معزز صحافی حضرات، وطن عزیز پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا، جس کے بنانے میں سنی و شیعہ مسلمانوں نے مل کر قربانیاں دیں اور ایک آزاد اور خود مختار وطن کے قیام کے ذریعے اسلام کے زرعی اصولوں پر استوار زندگی گزارنے کا خواب دیکھا۔ یہ وطن کسی مسلک اور فرقے کی بنیاد پر نہیں بنا، بلکہ شیعہ سنی مسلمانوں نے متحد ہو کر پاکستان کو حاصل کیا، اور دشمن کی تمام تر سازشوں کے باوجود الحمدللہ آج بھی ہمارے درمیان اسلامی اخوت اور بھائی چارہ موجود ہے۔ بانی پاکستان بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاکستان میں اسلامی رواداری، اخوت اور بھائی چارے کی اعلیٰ مثالیں قائم کرنے کے لیے قوم کے اکابرین نے کاوشیں کیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ایسا آئین بنایا گیا جس میں ان تمام پہلوؤں کا خیال رکھا گیا جو اس ملک کو اسلامی سرزمین بنانے کے لیے ضروری تھا۔ کسی ملک میں قوم کی تشکیل کے مراحل اور اس کے رشد و تکامل کے لیے اس قوم کا تعلیمی نصاب وہ سانچہ ہے جس میں اس کی نسلیں تیار ہوتی ہیں۔ اس تعلیمی نصاب کو جہاں تکنیکی و علمی اعتبار سے دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، وہاں آئین میں بیان کی گئی اسلامی اخوت اور دینی رواداری کے زرعی اصولوں پر مبنی اسلامی تصور حیات کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ پاکستان بننے کے بعد ہم نے انگریزوں سے چھٹکارا تو حاصل کیا، لیکن بدقسمتی سے ان کے بنائے ہوئے طبقاتی نظام سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے۔ تعلیم کے میدان پر یہ فرسودہ نظام بے حد اثر انداز رہا۔ نتیجتاً غریب کے لیے الگ تعلیم، امیر کے لیے الگ تعلیم، مدرسوں کے لیے الگ تعلیم، سب الگ الگ پیداوار دینے لگیں، اور اس کے نتیجے میں سوچ و افکار کے فرق کی بلند دیواروں کے ساتھ معاشرہ استعداد اور تفکر کے کئی درجوں میں بٹنا شروع ہو گیا۔ یہ تقسیم اور معاشرتی ناہمواری اس بات کی متقاضی رہی کہ ان دوریوں کو ختم کیا جائے اور اس راہ کو ہموار کر کے قوم کی تشکیل کے لوازمات فراہم کیے جائیں۔ یکساں قومی نصاب اس حوالے سے اہم اور دیرینہ ہدف کو انجام دینے کے ارادے کے ساتھ شروع کیا گیا، جو بظاہر ان نقائص کو دور کرنے اور پبلک، پرائیویٹ اور مدرسہ کی تعلیم کے درمیان موجود خلا کو کم کرنے پر منتج ہونا تھا، لیکن یہ کام بھی سازشوں کے نتیجے میں اپنی اصل منزل سے کوسوں دور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ یکساں قومی نصاب اپنے پہلے بیان کردہ ہدف کو حاصل کرنے کی بجائے اپنے اصل آئینی اور نظریاتی ہدف جیسے مذہبی رواداری اور قومی یکجہتی کے اعلیٰ اہداف کو بھی محو کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس نصاب کی تدوین میں بالخصوص اسلامیات، اردو اور معاشرتی علوم میں جہاں بعض ایسی تبدیلیاں کی گئیں جو عقیدتی، فقہی اور تاریخی اعتبار سے دین اسلام کے مسلمہ اصولوں سے متصادم اور آئین پاکستان میں ذکر شدہ شہری حقوق اور اہل تشیع کی مذہبی آزادی سے متصادم ہیں، اس لیے یہ مکتب تشیع کے نزدیک یہ نصاب ناقابل قبول ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد اس بے چینی اور شدید اضطراب کے اہم نکات کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، تاکہ حکام بالا ان کے فوری حل کے لیے اقدام کریں۔ حالانکہ اس سے قبل بھی وزیر اعظم، وزیر تعلیم اور ڈائریکٹر یکساں نصاب تعلیم کو اس سلسلے میں خطوط لکھے گئے، مگر وزارت تعلیم اور نصاب کمیٹی کی جانب سے اس مسئلے کی اہمیت اور حساسیت کو مسلسل نظر انداز کیا گیا۔ معزز صحافی حضرات، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ قومی اسمبلی کی ایک قرارداد مؤرخہ 21 اگست 2020 کو بنیاد بنا کر وزارت مذہبی امور نے عجلت میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور صدیوں سے امت مسلمہ میں رائج درود پاک کو بدلنے کی کوشش کی۔ اسی نوٹیفیکیشن کی روح سے صدیوں سے رائج درود ابراہیمی کو اسی یکساں قومی نصاب کے لیے دفتری و غیر دفتری تحریروں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس نوٹیفیکیشن کو فوراً منسوخ کیا جائے اور تمام مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ مسنون درود کو دفتری و غیر دفتری طباعت پر لاگو کیا جائے۔
یہ درود ابراہیمی دنیا کے تمام مسلمانوں اور تمام مکاتب فکر کے درمیان متفقن علیہ درود ہے۔ معزز صحافی حضرات، اب میں آپ کے سامنے یکساں قومی نصاب کے متنازع نکات کی نشاندہی کروں گا۔ نمبر 1، تمام ایسے موارد جن پر مسلمانوں کے فرقوں میں اختلاف رائے موجود ہے، نصاب میں ان اختلافی موارد کو اچھالنا ملی یکجہتی کے منافی اقدام ہے۔ ایسے موضوعات پر مسلمانوں کی متفقہ رائے کو شامل نصاب کیا جائے، مثلاً درود کی تبدیلی یا اہل بیت علیہم السلام کے مخالفین کا ذکر۔ جن لوگوں نے خلیفہ راشد حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے جنگ کی، ان کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کو ہیرو بنا کر نصاب میں پیش کرنا کہاں کی اسلامیات ہے؟ لہٰذا وہی شخصیات یکساں قومی نصاب میں شامل کی جائیں جو مسلمانوں کے درمیان یکساں طور پر قابل احترام ہیں۔ کم از کم متنازع شخصیات کو نصاب میں شامل کرنے سے اعتراض کیا جائے۔ نمبر 2، ایسے تصورات جو تمام فرقوں کا مشترکہ اثاثہ نہیں ہیں، انہیں قومی نصاب کا حصہ بنانا نہیں چاہیے۔ اس کی بجائے ان اصحاب کا ذکر کیا جائے جیسے حضرت حمزہ سید الشہداء، حضرت مصعب بن عمیر عاشق رسول، حضرت اویس کرنی، حضرت عمار یاسر، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کو شامل نصاب کیا جائے جن کی عظمت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ ایسے درجنوں نہیں سینکڑوں صحابہ کرام کے اسماء گرامی یہاں بیان کیے جا سکتے ہیں جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے موضوع پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، مگر بعض جزئی احکام اور فقہی مسائل میں مسلمان فقہی مکاتب میں اختلاف نظر موجود ہے۔ ایسے اختلافی موارد میں شیعہ طلباء پر دوسرے مسلک کی تعلیمات مسلط کرنے کی بجائے اس کی تفصیل کا حصول طلباء کی اپنی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے۔ زکوٰۃ اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی شرعی فقہی احکامات ہیں، اس کی تفصیل ہر ایک اپنے مکتب اور مسلک کے مطابق حاصل کرے۔ نمبر 4، صوفیاء، اولیاء اور فاتحین کے باب میں شیعہ مکتب فکر کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اہل تشیع میں ایسے سینکڑوں عالم، محدث، مفسر، مورخ، فلاسفر، عارف اور فقیہ گزرے ہیں جنہوں نے دین اسلام اور امت مسلمہ کے لیے قابل قدر اور قابل فخر خدمات انجام دی ہیں، جن کو نظر انداز کرنا افسوسناک ہے۔ اسلامیات کے موجودہ نصاب میں ان شخصیات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ مقام افسوس ہے کہ نصاب تعلیم میں خاندان بنو امیہ اور بنو عباس اور فاتحین کا تذکرہ تو شامل کیا گیا ہے، مگر خاندان رسالت سے تعلق رکھنے والے ائمہ اہل البیت علیہم السلام کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ نصاب میں خاندان رسالت، ائمہ اہل البیت کا تعارف، تعلیمات اور سیرت و کردار کو ان کے نصاب میں مثالی نمونہ بنا کر پیش کیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، ہم نصاب میں بہتری کے لیے کچھ تجاویز پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، دعا کا موضوع جہاں نصاب میں شامل کیا گیا ہے وہاں صحیفہ سجادیہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں سے استفادہ کیا جائے۔ دعائے کمیل جو توحید الہی اور علم و عرفان کا سمندر ہے اسے نصاب میں شامل کیا جائے۔ نمبر 2، حضرت امام مہدی علیہ السلام تمام مسلمانوں کے درمیان متفقن علیہ عقیدہ ہے۔ امام مہدی کی ذات پر سینکڑوں اہل سنت کے علماء نے امام مہدی علیہ السلام کے اوپر کتابیں تالیف کی ہیں، لکھی ہیں، ان کو نصاب میں شامل نہیں کیا گیا، یہ ضروری ہے نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ نمبر 3، اسلام میں علم، دینی اور سائنسی علوم کے موضوع پر حاصلات تعلم میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے سائنسی انکشافات اور ان کے شاگردوں کی سائنسی خدمات جیسے حضرت جابر بن حیان جیسی شخصیات، ان کو ضرور شامل کیا جائے۔ نمبر 4، امام حسین علیہ السلام کے ذات کے عنوان سے سانحہ کربلا جو پوری امت مسلمہ کے لیے متفقن علیہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اس کو شامل کیا جائے اور اس کے جو اسباق ہیں، حریت کا درس ہے اس کے اندر، حق گوئی کا درس ہے، اس کو شامل نصاب کیا جائے۔ نصاب میں ملت تشیع کے عقیدے کے مطابق امامت کا درس شامل کیا جائے۔
پھر صحاح ستہ کے ساتھ ساتھ شیعہ کتب اربع یعنی کتب احادیث کا تعارف بھی شامل کیا جائے۔ ائمہ اثنا عشر اور امام کی تعریف بھی اس نصاب میں شامل کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس نصاب کے اندر اتحاد ملی کے موضوع کے حاصلات تعلم میں مسلمان کی تعریف بیان کی جائے، مسلمانوں کے مشترکات سے آگاہی دی جائے، اور کسی مسلمان کو کافر کہنے یا تفرقہ اور نفرت پیدا کرنے کی مذمت شامل کی جائے۔ نصاب کے اندر بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے اور کسی مسلمان کو کافر کہنے کا جرم کتنا سنگین ہے، احادیث کی روشنی میں اسے بیان کیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، اس صورتحال میں پاکستان میں بسنے والے 7 کروڑ شیعہ اپنے عقائد اور دینی تعلیمات کو اس وقت شدید خطرے میں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا آئین اور اس کی شق نمبر 22 میں واضح طور پر لکھا ہے، یہ آئین کے الفاظ ہیں، آئین پاکستان کے الفاظ ہیں کہ کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم پانے والے کسی شخص کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے یا کسی مذہبی تقریب میں حصہ لینے یا مذہبی عبادت میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ آپ کس طرح ہمارے بچوں کو زبردستی ان کے اوپر آپ کوئی اور نقطۂ نظر اور کسی اور مکتب فکر کی تعلیمات مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ آئین پاکستان ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم دینیات سمیت تمام تر نصاب دین اسلام اور فقہ جعفریہ کی روشنی میں حاصل کریں، لہذا نصاب مرتب کرتے وقت ہمارے مسلمہ عقائد اور تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب تحریر نصاب اور نظر ثانی کی تمام کمیٹیوں میں ہمارے علماء اور دانشوروں کو نمائندگی دی جائے اور انہیں شامل کیا جائے۔ خدشہ ہے کہ اس قابل اعتراض نصاب کے نتیجے میں معاشرے میں مزید شدت پسندی، مذہبی منافرت اور عدم برداشت کو پنپنے کا موقع ملے گا۔ یکساں قومی نصاب میں مشترکات کو شامل کرتے ہوئے تمام مسلمہ مکاتب فکر کے تعارف کو شامل کرنا چاہیے تاکہ نئی نسل تمام مکاتب فکر کے بارے میں درست معلومات اور درست تفہیم پیدا کر سکے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ درج بالا اعتراضات کی روشنی میں ہم یہ واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ یکساں قومی نصاب اپنی موجودہ حالت میں قابل قبول نہیں ہے اور یہ ملک کو مزید انتشار کی جانب دھکیلنے کا باعث بنے گا۔ قومی اتفاق رائے کے بغیر اس یکساں قومی نصاب پر عمل درآمد مناسب عمل نہیں ہوگا۔ ملت جعفریہ یہ سمجھتی ہے کہ یکساں نصاب کو حقیقی معنی میں مشترک ہونا چاہیے، اسی کسی ایک فرقے کا نصاب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مشترکہ دینیات کے نام پر مسلکی دینیات نافذ ہو گئی جیسا کہ موجودہ دینیات کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے مذہبی منافرت پھیلے گی۔ معزز صحافی حضرات، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ نصاب پر نظر ثانی کا عمل فی الفور شروع کیا جائے۔ ہم مشترکہ اسلامیات کے حق میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مشترکہ دینیات، مشترکہ اسلامیات پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں پڑھائی جائے، لیکن اگر قرآن کریم اور سنت رسول اللہ کی مسلمہ اسلامی تعلیمات کی بجائے ایک مسلک کی تعلیمات یا متنازعہ تعلیمات پر اصرار کیا گیا تو پھر ہم شیعہ بچوں کے لیے علیحدہ اسلامیات کا مطالبہ کریں گے، یعنی ایسی اسلامیات شائع ہو جس کے نصاب سے لے کر کتاب بنانے تک شیعہ ماہرین تعلیم اور علماء شامل ہوں، اور اسکولوں میں شیعہ طلباء کو دینیات پڑھانے کے لیے بھی شیعہ اساتذہ بھرتی کیے جائیں اور اسی کے مطابق امتحانی نظام ترتیب دیا جائے جیسا کہ بھٹو دور میں حکومت نے منظوری دی اور علیحدہ شیعہ دینیات یہاں کئی دہائیوں تک نافذ رہی۔ اس وقت تب بھی وہ نوٹیفیکیشن موجود ہے، اگرچہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا، لیکن قانونی نوٹیفیکیشن آج بھی موجود ہے کہ شیعہ طلباء کے لیے شیعہ مسلک اور مکتب فکر کے مطابق اسلامیات پڑھائی جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ہی دینیات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ شیعہ سنی کے درمیان مشترک اور 2 حصے شیعہ سنی بچوں کے لیے علیحدہ ترتیب دیے جائیں۔ ایک ہی کتاب ہو لیکن دونوں مسالک کے جو اعتقادات ہیں اس کو تفصیل سے وہاں بیان کیا جائے۔ یہ تیسری صورت ہو سکتی ہے۔
ہر حصے کے بنانے والے ماہرین تعلیم اور علماء مختلف ہوں، اسی مسلک کے ہوں، امتحانی نظام بھی اسی کے مطابق ترتیب دیا جائے۔ یہ پوری تفصیل ہے۔ آخر میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی دفتر میں علماء کرام اور مختلف تنظیمی نمائندے جو ملت جعفریہ کے مختلف شخصیات کو یہاں دعوت دی گئی، اکابرین دانشوروں کو علمی حوالے سے جو نصاب تعلیم پر نظر رکھتے ہیں، اس پہ کافی تفصیلی مشاورت ہوئی، اور مشاورت میں یہ کچھ ہوا جو میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے۔ یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور ہم نے یہ بھی طے کیا ہے مجلس وحدت مسلمین کی مرکزی کابینہ میں کہ آئندہ ہفتے ہم پورے پاکستان کے شیعہ اکابرین، شیعہ علماء، شیعہ دانشور، خطباء، ذاکرین اور جو مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والی نمائندہ شخصیات ہیں، ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اور شیعہ قومی کانفرنس کا ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس اس نصاب کے ایجنڈا پر ہوگی، اور نصاب کے حوالے سے جو اس ملت کے خدشات ہیں، جو اس ملت کے اعتراضات ہیں، اس کے حوالے سے ہم ملک گیر قومی شیعہ کانفرنس آئندہ ہفتے منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے ہماری ایک شیعہ اکابرین کی ذمہ داران کی ایک نشست ہوئی ہے نصاب کمیٹی کے ذمہ داران کے ساتھ، ڈاکٹر مریم چغتائی صاحبہ اور دیگر ذمہ داران اس میں موجود تھے۔ اس میں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ جو خدشات ہیں ان کو دیکھا جائے گا، اس کو برطرف کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم ان کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے آج کسی احتجاج کا اعلان نہیں کیا، ہم نے کوئی ملک گیر ایجیٹیشن کی بات ہم نے فقط اس لیے نہیں کی کہ ہم انہیں موقع دینا چاہتے ہیں، انہوں نے جو وعدہ کیا ہے، لیکن ہم زیادہ عرصہ صبر نہیں کر سکتے۔ اس وقت شدید تشویش پائی جاتی ہے علماء کے اندر، اکابرین کے اندر، لہٰذا فوری طور پہ نظر ثانی کا عمل شروع کیا جائے۔ ہم کسی مسلک کے خلاف نہیں ہیں، اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہم صحابہ کرام کو بھی ادب اور احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر ہونا چاہیے نصاب کے اندر۔ بعض ممکن ہے کہیں غلط فہمی کوئی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ہم وحدت امت کے قائل ہیں، اتحاد بین المسلمین کے علم بردار ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شیعہ جو طلباء ہیں ان کے مذہبی عقائد کو آپ نظر انداز کر دیں اور ان کی مذہبی تعلیمات کو آپ نظر انداز کر دیں۔ ہم اس کے خلاف بول رہے ہیں اور اس موقف کا اعادہ کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اپنے وعدے پہ فوری طور پہ عمل درآمد کرے گی اور فوری طور پہ نظر ثانی کا کام مکمل ہوگا تاکہ نصاب تعلیم ایک مشترکہ نصاب تعلیم بن سکے۔ بہت شکریہ۔ اچھا عامر صاحب، جیسے کہ اس پہ پہلے بھی آپ بات کی تھی آپ کے سربراہ راجہ صاحب نے کہ اس حوالے سے جب یہ چیزیں ہو رہی تھی تو کیا حکومت کی طرف سے آپ جو بھی آج پریس کانفرنس کے وجہ سے لگتا ہے حکومت کے آگے آپ نے شہادت کی یا ان سے بات کی، اس کا کوئی انہوں نے توجہ نہیں دی، آپ اس لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ تو کیا ابھی تک آپ اگر بات نہیں مانی جاتی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کانفرنس کرنے بھی جا رہے ہیں، اگر مسئلہ نہیں حل ہوتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، بہت سست روی ہو رہی ہے۔ ہم بنیادی طور پہ اس رویے اور اس طرح سے اس انداز سے ہم نالاں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ تقریباً 8 مہینے پہلے مجلس وحدت مسلمین کے قائد نے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے وزیر اعظم کو خط لکھا، وزیر تعلیم کو خط لکھا، اور اس کے علاوہ یہ جو نصاب کمیٹی ہیں ان کے ذمہ داران کو ڈاکٹر مریم چغتائی کو خط لکھا، اور 8 مہینے کے بعد ابھی انہوں نے، جب ہم نے گزشتہ پریس کانفرنس کی اپنا موقف دیا، جب ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تب انہوں نے ایک نشست رکھی ہمارے ساتھ۔ بہت تاخیر ہے، بہت غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، ہم اس پہ نالاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے ہم اس پہ بڑا پازیٹیو ہمارا رویہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس پہ اچھا اقدام کرے، ہمیں اعتماد ملے، ہمارے خدشات کو دور کرے اور ایک مشترکہ قومی نصاب سامنے لائے۔ لیکن اگر روایتی سستی کا مظاہرہ کیا گیا، حکومت نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، جو وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے پہ وہ پورا نہیں اترے، تو پھر ہم احتجاجی تحریک کی طرف جائیں گے۔ اس کا ابتدائی آغاز ہم شیعہ قومی کانفرنس سے کر رہے ہیں، جس میں ہم نے شیعہ اکابرین کو دعوت دی ہے، اور اس میں ہم جو ہے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ میں ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کروں گا نصاب کے علاوہ، وہ قبلہ سخاوت قمی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑی معروف شخصیت ہیں، خطیب ہیں، پورے پاکستان کے اندر ان کی ایک شخصیت ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک اور طرح سے بھی اس ملت کے خلاف ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی
جا رہی ہے. امام بارگاہ کے اندر کوئی عالم دین مجلس پڑھتا ہے, قرآن و سنت کے مسلمہ جو چیزیں ہیں اس کو بیان کرتا ہے, تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے بغیر کسی سبب کے. یہ جو رویے ہیں, محرم میں آپ ہمارے خلاف ایف آئی آریں درج کریں, ہمارے خطبہ کے خلاف بغیر کسی سبب کے آپ ایف آئی آریں درج کریں. میں مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوں, میں شیعہ ہوں, آپ مجھ سے کیوں یہ میری شناخت چھیننا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ مجھے یہ حق نہیں دیتے کہ میں اپنی چار دیواری میں, اپنی مسجد میں, اپنی امام بارگاہ میں اپنے مسلک اور مکتب فکر کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں؟ میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا, میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس مکتب کی تعلیمات کے خلاف بھی ایف آئی آر کریں, تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور یہ شخصیت آپ کے سامنے ہے جن کے خلاف ایک بلا جواز ایف آئی آر کی گئی ہے, اور ایف آئی آر کو بنیاد بنا کے جب انہوں نے پچھلے دنوں ایک جگہ پہ خطاب کرنا تھا تو یہ کہا گیا کہ چونکہ آپ کے خلاف ایف آئی آر ہے تو آپ خطاب نہیں کر سکتے. اس طرح کے جو رویے ہیں وہ ایک ملت کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے, یہ قابل مذمت ہے. بہت شکریہ.